سارا الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی تھوڑا سا ہم اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین اور حاضرین, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو بہت سے اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی عبادات میں اور مزے کے پکوان کھا کے. سو جی چلتے ہیں اپنے انٹرو کی جانب. خوش آمدید کہتی ہوں آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنا پیار مجھے دیا اور اس نور سحر کے خوبصورت اور چٹپٹے چٹخارے دار سیگمنٹ فوڈ کلب میں مجھے اپنایا. اور اس سیٹ کو مزید بہت خوبصورت بنانے میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ سلمانز فوڈ ہیں, جو فراہم کرتے ہیں ساسز اور جیم کی ایک وسیع رینج. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیلسن پینٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یہی تو ہے رنگ زندگی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میٹرو فوڈ انڈسٹری ہے, جو کہ فراہم کرتی ہے بچوں اور بڑوں کے مزیدار چٹپٹے اور چٹخارے دار سے اسنیکس جو سب کا دل جیت لیتے ہیں. ساتھ ساتھ روایت کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ جب روایت آ جاتا ہے کچن میں تو ہماری ہیلتھ اور باقی سارے کھانے پکوان ٹیسٹی اور بہت مزے کے بن جاتے ہیں, کیونکہ روایت ہی تو دیتا ہے خالص آئل. سو جی ایس کے فوڈ ہمیں فراہم کرتا ہے ایک زبردست کوک ویئر اور کچن ویئر, جو کہ اس میں کھانا پکانے سے بہت ہی مزہ اور نو ڈاؤٹ ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ملتی ہیں. اس کے کوک ویئر کے ساتھ بہت زبردست چیزیں فراہم کرتے ہیں. ان کی اسپیشل اور خاص بات یہ ہے کہ ISO سرٹیفائیڈ ہے اور پاکستان میں بہت اچھے سپر مارکیٹ سے ان کی ساری رینج جو ہے وہ مل جاتی ہے. ساتھ ساتھ جو آپ مجھے اتنا خوبصورت اور حسین دیکھتے ہیں, اس کا کمال ہے نیانیز وارڈروب کا. نیانیز وارڈروب بائی سمن نیانیز. آپ بھی جلدی سے ان کے پیج کو وزٹ کیجئے, گھر بیٹھے آرڈر کیجئے اور ان کی نیو کلیکشن کو انجوائے کیجئے. اب چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی جانب. آج فوڈ کلب میں بننے کیا جا رہا ہے جی؟ آج فوڈ کلب میں بننے جا رہا ہے چکن چنواری کڑھائی. سو میں نے سوچا بہت ہو گئی ہماری ٹریڈیشنل, ہم آ جاتے ہیں اپنی. بالکل. سونیا ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹائم کی بچت کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں بس ٹائم بہت کم ہے, لمیٹڈ. بالکل ایسا ہی ہے. 500 گرام ہم نے چکن لیا اور آپ کے آنے سے پہلے, چونکہ میں یہاں پہ موجود تھی, آپ ناظرین کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے میں نے وہ 500 گرام چکن کو آئل میں ہاف کپ آئل میں لے کے اسے تھوڑا اچھے سے فرائی کر لیا. اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون میں نے جو ہے وہ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر کے اور اچھے سے اس کو فرائی کر لیا, تاکہ اس کی جو ہیک ہے, یہ اسمیل ہے, وہ اچھے سے ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا ٹائم کو بچاتے ہوئے میں نے کیا کیا کہ 4 ٹماٹر جو ہیں وہ ہم نے کٹ کرے بیچ سے, اور اس کو ایسی کے ایسی رکھ کے, یعنی کہ بالکل اسی طرح سے پیسز رکھے, اور ہم نے کوک ویئر میں مطلب اپنا لڈ جو ہے وہ کڑھائی کا رکھ دیا, تاکہ اس کا جو پیل ہے وہ اچھے سے نکل جائے. اور کڑھائی میں جب پیل نکل جاتے تو وہ ذرا اچھا ٹیسٹی بن جاتی ہے, وہ منہ میں نہیں آتا بچوں اور بڑوں کے, تو وہ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا سارا, میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ جو آپ نے ٹماٹر کاٹ کر اور ایسے ثابت رکھ دیے, تو ان کو پھر پیل آف میش کرنے میں نہیں, بالکل کچھ نہیں. جب ہم نے اس کو ہاف کر کے اسی طرح سے اپنی کڑھائی میں رکھا تو کور لٹ کر دیا تھا, تاکہ اس کی جو اسٹیم سے وہ ٹماٹر جو ہے وہ سافٹ ہو گئے تھے, اور اس کا پیل جو ہے وہ ہم نے آرام سے نکال لیا تھا. تو اسی طرح کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ہم نے ہری مرچ لی تھی اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کے ساتھ ڈال دیا تھا, اور جسٹ لڈ لگا دیا تھا, تاکہ وہ ٹماٹر سافٹ ہو جائے اور ہماری کڑھائی کے اندر اچھے سے وہ گھل جائیں. صحیح جی, یہاں تک ہمارا پروسیس ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں, یہ ہمارا پروسیس ہوا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے, ہم نے اسپائسیز ایڈ کرنے. اسپائسیز بہت ہی کم اور بہت مزیدار یہ بنے گا, اور یہ وہ اسپائسیز ہیں, نہ آپ کو پیکٹ کی ضرورت ہے, نہ بازار کے مسالوں کی ضرورت ہے, یہ آپ کے اپنے کچن کے کیبنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے جی ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون سفید زیرہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈالنا تھا لیکن میں نے سوچا یہ سب آپ کے سامنے ہی ایڈ کروں گی. یہ روسٹڈ ہے یا بغیر روسٹ کیے ہوئے؟ نہیں, وداؤٹ روسٹڈ ہے. یہ ہم نے نارمل سفید زیرہ لیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سالٹ ایڈ کرنا ہے. اپنے آپ ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. میں 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں. ہاں, جو سالٹ ہے وہ تو آپ سب بھی اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجیے. اچھا, اس کے اندر جو ایک اچھا فلیور دے گا وہ دے گا پسی ہوئی کالی مرچ. تو یہ بھی ہم نے ایک 1/2 ٹی اسپون ایڈ کر دی, کیونکہ ہمارے پاس پھر ہری مرچیں بھی ایڈ ہونی ہیں, اور ایڈ آلریڈی میں 2 کر بھی چکی ہوں, بعد میں بھی ایڈ کرنی ہے. تو یہ میں نے جو ہے وہ کالی مرچ پسی ہوئی وہ ایڈ کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بالکل 1/2 ٹی اسپون میں نے پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دی ہے. پاؤڈر, پسی ہوئی لال مرچ کا پاؤڈر ہے
सॉरी पिसी हुई लाल मिर्च हो जाता है भाई, हम भी इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं। अच्छा सारा, ये जो ब्लैक पेपर है मोस्टली मैं तो इसको लास्ट में बिल्कुल जब खाना रेडी हो जाता है तब ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि अगर पहले ऐड कर दो तो उसका कलर अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई का आप टेक्सचर देख रही हैं, हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो जस्ट इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं, हमने मिक्सिंग करनी है, और जस्ट लास्ट में हमने योगर्ट ऐड करना है। वो हमने योगर्ट जो है जस्ट 5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। उसका रीजन ये कि थोड़ी ग्रेवी, यू नो हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर कहा जाता है, हम भी कहीं बाहर अगर होटलिंग करते हैं तो कहा जाता है कि जी ग्रेवी जरूर रखिएगा कढ़ाई में, ऐसा ना हो कि उसके अंदर सिर्फ चिकन नजर आ रही है, तो आपने ग्रेवी के लिए और एक अच्छा टेस्ट भी दे देता है, तो वो योगर्ट ऐड करना है। तो हमारी ऑलमोस्ट कढ़ाई जो है वो पक चुकी है, हमारी चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर और गल चुकी है सब चीज़ें। तो हमने इसलिए बिल्कुल साथ साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। काली मिर्चें होता बिल्कुल ऐसे ही है कि पिसा हुआ गरम मसाला हो या फिर काली मिर्चें पिसी हुई, तो उसमें क्या होता है कि वो एंड में ही डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो एक कलर जो है आपका चेंज कर देता है ना, क्योंकि उनका कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है, तो आपका जो भी खाना है वो फिर उसका कलर डार्क हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा जी, हमेशा की तरह एक हिडन की है इसमें भी, और वो क्या है वो लास्ट में आपको बताऊंगी। जल्दी से आप इस रेसिपी को देखते जाएं, फॉलो करते जाएं, और मैं तो कह रही हूँ अभी झटपट फिर से चिकन निकालें, स्पाइसेस ऐड करें और अभी ही बना के खिला दें भाई। और मजे की बात सारा, आज घर में मैं भी चिकन कढ़ाई ही बनाकर जबरदस्त जबरदस्त। मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब सोनिया मुझे बताती है कि मैंने आज ये बनाया घर में और ये टेस्ट किया, ये किया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम खवातीन माशाल्लाह से सब काम में जो है वो आगे हैं। हम खाना भी बना रही हैं, हम यहाँ पे आपके सामने भी हैं, बहुत सारी गपशप भी कर रही हैं, और साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेके चल रही हैं। सो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट। सारा हम जो है अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आप कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं हमारे शेफ़ से, कोई रेसिपी की, या कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं हमारे उलमा इकराम से, तो आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी रेसिपी के लिए फरमाइश कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जी सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, उसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट आपके सामने ऐड कर दिया था। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हमारी कढ़ाई का जो कलर है वो सही नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देनी है, यानी कि ½ टीस्पून आपने जो है वो ऐड कर देना है। ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे कढ़ाई इतनी अच्छे से डन हो चुकी है। इसका कलर वैसे बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इस कढ़ाई के अंदर योगर्ट ऐड कर देंगे। और सारा आई थिंक कढ़ाई का जो कलर वो टमाटरों के कलर से, आप अगर टमाटर रेड है तो वो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है, और अगर वो थोड़े से ग्रीन है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उस सूरत में आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइसी तो वो नहीं होता, जी इसको कलर के लिए ही यूज किया जाता है। सो जी, हम पूरा ही ऐड कर देंगे। 5 टेबल स्पून मैंने जो है वो इसके अंदर योगर्ट ऐड किया, यानी कि दही, फिटा हुआ दही। सो जी, ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब क्या प्रोसेस है? अब प्रोसेस ये है कि हमने इसको जस्ट लिड लगा के कवर करना है। 2 और 3 ऑलमोस्ट मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। उसके बाद फिर हम इसको जल्दी से झटपट से डिश आउट करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमने जिंजर यानी कि बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है, वो मैं पकाते हुए भी ऐड कर देती हूँ। उसका रीजन ये फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल ऐसा है, बहुत अच्छा अरोमा भी आता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका। और साथ साथ हम गार्निशिंग के लिए जो है वो हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्चें। सो हमारी कढ़ाई जो है वो यहाँ, लेकिन यहाँ पे अभी हिडन की अभी भी बाकी है। सो जी, वो बिल्कुल बता दें कितना सरप्राइज रखेंगे आप। ऐसा ना होना कि हमारे नाज़रीन स्विच कर जाएं, तो हम बिल्कुल मौका ही नहीं देंगे आपको कहीं भी जाने का। साथ रहिए हमारे साथ और पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। चलें, आप कहती इतना स्टार्ट करती तो हम बता देते हैं। इसके अंदर हिडन की जो है वो हमारी ये है कि ये हमारे पास है चिली सॉस। यू नो, ये जो सोया सॉस और चिली सॉस होता है, ये हमारी चिली सॉस है। बिल्कुल लास्ट में जब हमारा पानी जो है वो दही का बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, यानी कि ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसमें जस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। आप यकीन जानिए, आप ऐड करके ज़रूर देखिएगा। सो जी, हमारी जी नाज़रीन, जो आज हमारे फूड क्लब में ये चिकन कढ़ाई बन रही है, चिकन शनवारी कढ़ाई, इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेगा और फिर हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि ये कैसी बनी। सारा, आज की अगर आप टिप बता दें, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे हम क्या बताएं? टिप मैं बता देती हूँ, चले मैं बता देती हूँ। आप बताएं। जैसे ही नाज़रीन, हम कोई भी वाइट
چیز جیسے کریم ہے یا جیسے ملک ہے ایڈ کرتے ہیں کسی بھی کھانے میں کسی بھی ڈش میں, تو اس وقت جو فلیم ہے اس کو بالکل لو کر دیا کریں. کسی بھی وائٹ چیز کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں اس وقت فلیم کو ہائی مت رکھا کریں. تو یہ آج کے ٹپ آف ڈے میں نے آپ کی طرف سے بتا دیا سارا. بالکل, تھینک یو سو مچ. اس کو اور کتنا ٹائم لگے گا؟ بس ہمیں اب زیادہ ٹائم نہیں, آلموسٹ آپ کلر دیکھ رہی ہیں, ہمارا آئل جو ہے وہ اوپر بالکل آ گیا ہے, چکن ہماری اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے, گل چکی ہے, اور بس ہم نے اس کو 1 سیکنڈ دینا ہے, آئی گیس 1 سیکنڈ, بس اس کے بعد ڈن ہے. اور یہاں پر اروما بھی بہت ہی پیارا آ رہا ہے. صحیح. اور یہ ہم اس اچھا مجھے آپ تھوڑا سا ہیلپ کریں گے پلیز, مجھے باؤل دیجیے گا تاکہ میں سرونگ. آپ کا باؤل. سو جی یہ ہمارا باؤل آ گیا, ہم نے یہاں سے یہ چیزیں میں ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے. مجھے دے دیجیے. کچن میں جب کوئی آپ کے لیے ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے نا تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. مجھے پرسنلی میں کہتی ہوں کہ بھائی کوئی ایک ہونا چاہیے ساتھ ساتھ, وہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, ٹائم بھی اچھے سے نکل جاتا ہے, کوکنگ بھی بہت اچھی مزے کی ہو جاتی ہے. نہیں سارا میرا اس میں نا اپوزٹ ہے, اگر میں کام کری کوئی اور آ جائے نا مجھے غصہ آتا ہے, میں بولتی باہر جائیں آپ لوگ, میں خود کروں گی. تو کیا مجھے جانا چاہیے سونیا بھی باہر؟ نہیں تو سیگمنٹ ہی آپ کا ہے, اس میں تو آپ کا رہنا بہت ضروری ہے. سو جی آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے فوڈ کلب میں بن رہی ہے کڑاہی, اور بہت ہی پیارا کلر آیا ہے سارا اس کا. اچھا جی, سب انتظار میں سیٹ پہ کہ جیسے ہی بنے اور اٹیک ہو جائے اس پر. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ میں نے جو ادرک کی باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی تاکہ پکتے ہوئے اس کا جو اچھا فلیور ہے وہ ایڈ ہو جائے ہمارا کڑھائی کے ساتھ. کڑھائی میں آئی تھنک ٹماٹر کے بعد جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ادرک اور مرچی ہی ہے. ادرک اور مرچی, بالکل بالکل. مجھے آپ کی باتوں سے سونیا لگتا ہے آپ کو بہت مزے کا کھانا بنانا آتا ہے, یو نو. سو باقی مجھے لگتا ہے کہ سارا ہمارے پاس ایک کال ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن میں کون ہے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں جیسے ہی شاکر صاحب آتے ہیں تو ہم ان کو لائن پر دوبارہ سے لیتے ہیں. جی سارا جی ہماری جو ہے وہ کڑھائی ڈن ہو چکی ہے, اب ہم نے جسٹ اس کو سرونگ باؤل میں ایڈ کرنا ہے. اور آج یہ میرا جو ٹاک بیک ہے بہت پریشان کر رہا ہے. ہمارے سیٹ پہ سب کو خوشبو آ رہی ہے, بس وہ انتظار میں ہے آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں, ہم بریک پہ جائیں اور وہ اٹیک کریں اس پر. تھینک یو جی. اور سحری کا ٹائم بھی بس ہونے ہی والا ہے. سو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے, ہم ایسے ہی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسپون, اگر آپ مجھے اسپون کوئی دیں گی. بالکل, اس کو میں صاف کر دیتی ہوں. تھینک یو سونیا. یہ میں آپ کو ویسے دکھا دیتی ہوں, کلر کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کڑھائی کا ہماری, اور جھٹپٹ کڑھائی ہے. میں ہمیشہ آپ کو ریسیپی ایسی ہی بتا رہی ہوتی ہوں جو کہ سحری میں بن جائے اور جھٹپٹ سے ریڈی ہو جائے, اور آپ تمام گھر والوں کو انجوائے کروا سکیں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مزے کی ڈش. سو جی ہماری یہ کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہے, چکن شنواری کڑھائی. یہاں ہم اس کو باؤل میں نکال لیتے ہیں تاکہ, اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے. مجھے جو بھوک بالکل نہیں لگی تھی, میں آج کڑھائی ہی کھا کے مجھے دوبارہ سے بھوک لگی. جی ناظرین ہمارے پاس ہے کوئی کال پہ. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام روزینہ عباسی ہے. جی روزینہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے بہت اچھی کڑھائی بنائی ہے ابھی, ماشاءاللہ دل چاہ رہا ہے ابھی کھا لو. بہت شکریہ سارا, آپ کی جو کڑھائی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. تھینک یو. آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی؟ نہیں بہت اچھی, آپ نے کالی مرچ ڈالی, مسالہ بہت اچھا, جیسے گریوی بنائی ہے. سوری مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی باہر آ کے کر رہی ہوں, حالانکہ ٹی وی کے سامنے نہیں کر رہی. جی میں سن رہی ہوں, آپ ریپیٹ کیجئے بات کو. سارا وہ آپ کی کڑھائی کی تعریف کر رہی ہیں اور کچھ انہوں نے کالی مرچ کا کہا ہے جو مجھے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. کالی مرچ ڈالی ہے اور گریوی بھی اچھی رکھی ہے. تو آپ نے جو ٹپ بتائی ہے نا کہ بیچ میں بھی ڈال لیتے ہیں, تو بہت اچھی بنائی ہے آپ نے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. آئی گیس روزینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیچ میں جو ہم نے کالی مرچ ڈالی ہے اور گریوی جو بنائی ہے ان کو بہت پسند آ رہی ہے. شکریہ, اور بہت شکریہ آپ کی تعریف کا, بہت شکریہ. سب سے اچھی بات یہ کہ آپ لوگ مجھے دیکھنا پسند کر رہے ہیں, سو میں اس کی بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح سے آپ لوگ مجھے اپنا رہے ہیں اور اس سیٹ کی رونقوں کو باہر کر رہے ہیں, تو بہت بہت شکریہ, تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. جی سارا, اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہمارا سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نور صحت ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین میں میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز.
آج ہمارا ٹاپک بڑا منفرد ہے. منفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹاپک ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. وہ ٹاپک ہے کہ کیونکہ ضروری یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, بہت سارے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اس مہینے میں, بہت سارے لوگ اعتکاف پہ جاتے ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں کچھ ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو نارمل سے ہٹ کے ہے. تو جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں آج ہم ان کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے عمرے پہ جانے والوں کے لیے. تو دیکھیں عمرے پہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ زیادہ تر کچھ لوگ پہلے عشرے میں جاتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے عشرے میں جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ آخری عشرے میں جاتے ہیں جس میں طاق راتیں بھی آتی ہیں. تو اس میں آپ کو ڈبل عبادت کرنی پڑتی ہے, چاہے آپ یہاں پر ہوں چاہے آپ پاکستان میں ہوں. اچھا, عمرے پہ جانے والوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے لگیج کا خیال کرنا ہے. لگیج کے خیال میں آپ نے بہت زیادہ ہیوی جو ہے وہ اپنے بیگز تیار نہیں کرنے. اگر آپ کے بیگز ہیوی ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو, کیونکہ وہاں پہ اپنے بیگز کو خود کیری کرنا ہوتا ہے, جب آپ اپنے بیگز کو کیری کریں گے تو آپ کے ظاہر ہے آپ کے شولڈر پین ہوتا ہے, نیک پین ہوتا ہے, جو کہ بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اور عبادت میں آپ کو تکلیف دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ وہاں پر جاتے ہیں عمرے کے لیے جائیں تو عمرے کے لیے, کیونکہ آج کل تو یہ ہے کہ عمرے میں آپ نے ایک عمرہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے اگر آپ کی ہمت ہوگی تو آپ عمرہ کریں گے مسجد عائشہ جا کے یا جس طرح مدینے سے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ڈیورنگ وہاں عبادت کے دوران یا سعودی عرب میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنے شوز کا جو ہے وہ استعمال, چپل جو ہے وہ آپ نے ایسی لینی ہے جو کہ ہائی آرچ سپورٹ ہو. ہائی آرچ سپورٹ سے مراد یہ کہ آپ نے ایسی کمفرٹیبل جوتا لینا ہے جب آپ چلیں تو آپ کے پیر نہ تھکیں, کیونکہ اس دوران آپ کو, اگر آپ کا ہوٹل دور ہے تو آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مسل کریمپس شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آلریڈی پانی کی کمی ہوتی ہے رمضان میں, تو اس کی وجہ سے آپ کے مسلز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور آپ کو کریمپس آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو چلنے میں, نماز پڑھنے میں, تراویح میں جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوگی. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ شوز جو ہیں وہ آپ نے ایسے لینے ہیں جو کہ ہائی آرچ, ہائی سپورٹڈ شوز ہو. اور سب سے بڑی بات, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی عبادت کریں, کوئی بھی چیز کریں تو بہت زیادہ پرولونگ ٹائم جو ہے وہ 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ آپ نہ بیٹھیں. اس سے زیادہ آپ اپنے جوائنٹس کے اوپر زور نہ ڈالیں اور آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ عمرہ ہو یا پھر یہاں کے لوگ ہوں, ان کو یہ چاہیے کہ جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد جو ہے سارا دن ہم سونے میں گزار دیتے ہیں, ہم باقی عبادتیں جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیتے ہیں. تو روزے میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, آپ اپنی پوری عبادات جو روزے کے تمام اراکین ہیں اس کو پورا کریں. اس میں نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے, قرآن بہت اہم ہے. صرف سونا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی کمر کا درد, آپ کی گردن کا درد, آپ کی بیک, آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیک کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہوتا ہے, اگر آپ سحری کر کے سو گئے تو آپ کے معدے کو کام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, آپ کی ڈائجیشن پراپر نہیں ہوتی. اور میجورٹی آف کیسز اگر آپ دیکھیں تو رمضان میں انڈائجیشن کے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ سحری کے فوراً بعد, کھانا کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ آپ سوئیں نہیں, تھوڑا سا آپ ایکٹیویٹی کریں, نماز پڑھیں, نماز کے بعد جو ہے تھوڑا سا گھوم پھرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اگر چاہیں تو آرام کریں. اور کوشش یہ کیجیے کہ اس پیریڈ کو آپ پرولونگ کریں, کیونکہ رمضان میں ٹائم کم ہوتا ہے, تو آپ دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ ریسٹ کریں تاکہ آپ کی باڈی کو بھی ریسٹ ملے اور آپ کو اچھے سے جو ہے وہ روزے کو کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے. اب جہاں تک عمرے والوں کا تعلق ہے تو عمرے والوں کو بھی یہی ہے, یہی ساری پریکاشنز پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے بھی کھانا کھاتے سحری کے بعد فوراً نہیں سونا, اپنی عبادات کو کنٹینیو کرنا ہے, اور نہ صرف روزہ رکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اراکین کو بھی اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے. آئی ہوپ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بہت کام آئیں گی. اور آپ کو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا روزہ جو ہے اور پورا دن جو ہے وہ تکلیف میں گزرتا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہم روزے میں کوئی دوا نہیں لے سکتے. تو کوشش کریں کہ آپ یہ ساری احتیاطیں کریں, یہ ساری پریکاشن کریں, جس سے آپ کا روزہ بہت سہل ہوگا, آپ کا عمرہ بہت سہل ہوگا. اور ہمیں میٹرو ٹیم کو, میٹرو ٹی وی کی ٹیم اور نور صحت ٹرانسمیشن کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. بیک ٹو نور سحر. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اقبال کا شعر پڑھنا چاہوں گی. ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور علامہ صاحب, حسد اس کائنات کا پہلا گناہ, درست ہے؟ بالکل درست ہے. حسد اس کائنات کا پہلا گناہ ہے, اور اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر کیا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
वलम यतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल लअक़्तुलन्नक जी क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या जो कुरान जिक्र करता है कि पहले इंसान हज़रत आदम के दो बेटे हाबील और काबील, जी हाबील और काबील लड़ पड़े और उनकी लड़ाई की जो कुरान मजीद ने वजह बताई, पीछे कुछ भी वजह हो, कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर। एक ने अपनी कुर्बानी अल्लाह की हुज़ूर पेश की, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूलियत से नवाजा, दूसरे की कुर्बानी रद्द कर दी गई, मरदूद होगी। अब देखिए ये नेकी है, कुर्बानी दोनों ने कुर्बानियाँ अपनी पेश की, नेकी का काम किया। जी अल्लाह ताला समझाना ये चाह रहे हैं कि नेकी के काम में भी कभी कभी हसद इस कदर शदीद हो जाती है कि उसमें कत्ल की नौबत आ जाती है। अल्लाह अब इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, अब हाबील जो हैं उनकी कुर्बानी कबूल होगी और काबिल की कुर्बानी मरदूद होगी, तो वो कहने लगा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई मुझे क्यों कत्ल करोगे? कहने लगा कि तेरी कुर्बानी कबूल होगी, इसका मतलब है तेरे मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ खुद ही जो पहली बात हुई थी, फैसल भाई ने बात की कि एहसास कमतरी, जी जी ये एक ऐसी चीज़ यहाँ पैदा हुई कि इसका मतलब है मैं कुछ हुई नहीं, मेरी कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने मरदूद कर दी, ख़त्म कर दी। तो उसने ऐसा ही किया कि आप देखिए हसद की आग इतनी भड़की कि उस आग में भाई ने भाई का खून कर दिया। अल्लाह कायनात में पहला कत्ल हुआ और पहली बार भाई ने भाई को कत्ल किया। अब जवाबन जो है हज़रत आदम के दूसरे बेटे ने भी बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। उसने कहा भाई अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे ना, मैं तुम्हें बदले में कत्ल करने वाला नहीं हूँ। क्या सुभान ठीक है, अल्लाह। मैं तुम्हें कत्ल करने वाला नहीं हूँ। गोया कि ये पैगाम दिया जा रहा है, हासद जो होता है वो हसद की आग में जलता हुआ इतने आगे निकल जाता है कि उसे नहीं पता चलता कि वो क्या करने वाला है। लेकिन मसूद को जिससे हसद की जा रही है जी। उस शख्स को चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे। बहुत वो प्यारी बात। उलमा ने लिखा है कि ऐसा करना चाहिए कि आप हासद के हसद से बचने के लिए उसे ताइफ दें, उसके लिए दुआएं करें, उसके साथ नरम रवैया रखें, अपना बिहेव जो है वो ठीक कर दें, बेहतर कर दें, ताकि आप उससे बचें। या हज़रत आदम का दूसरा बेटा उससे कह रहा है कि भाई जो तुम करने वाले हो ना, मैं तुम्हारे साथ वो करने वाला नहीं हूँ। इसलिए इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक ऐसा ही है, अल्लाह के यहाँ तो मुत्तकी परहेजगार डरने वाले लोगों की ही कुर्बानियाँ कबूल होती हैं। तो मैं तो चूँकि इसमें पीछे हूँ। अब अल्लाह ताला ने आगे इसी वाक़े को लेकर बयान किया, मन क़तल नफ्सन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगली आयत है कि जिसने एक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और ये एक कत्ल हसद की बिना पर हुआ था दो भाइयों में। और दूसरा आगे चल के अल्लाह ताला ने इसी आयत के आगे फरमाया वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या कहें, तो सुभान इस अल्लाह। वाक़े के तहत अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया कि रोए ज़मीन पर सबसे पहले हसद। और आप आगे चलें, जी सूरह अराफ के अंदर अल्लाह ताला ने हसद के साथ हिरस को भी बयान किया है। जी चूँकि हसद जहाँ हज़रत आदम के दो बेटों में पैदा हुआ, वहीं इससे पहले ये हसद किसी और को भी हुआ था आदम से, वो था अच्छा। इबलीस। जी इबलीस को जो ये हसद हुआ कि सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने इंसानियत को शरफ, इज्जत और मकाम से नवाजा, तो वो कहने लगा कि अजीब बात है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो आग से पैदा किया, उसमें उलूव बरतरी है, आग ऊपर की तरफ जाती है ना, तो मेरी जो शान है वो ज्यादा बेहतर है, और मट्टी के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी है, पस्ती है। जी जी और एक मट्टी से पैदा किए हुए शख्स को मैं सजदा करूं, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। इस हसद की आग ने उसको रौंदे दरगाह कर दिया, मरदूद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए उस दरबार आली से जो है उसे दुदकार दिया गया, निकाल दिया गया। और इसका बदला लेने के लिए वो जन्नत में पहुंच गया। इसका बदला उसने ऐसे लिया जी। इस कि वो जन्नत में जिस शजर ममनुआ से अल्लाह ताला ने आदम को मना किया गया था, उसने फवसवस लहुम शैतान, शैतान ने वसवसा डाला आदम और हवा के दिल में कि आप जाएं और इस दरख्त से खाएं, और इस बदले के नतीजे में हज़रत आदम दुनिया में आ गए। तो अज़ल से जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है, कुछ चीज़ें इंसान के अंदर वदियत कर दी हैं, जी, जी। रख दी हैं, जी। ताकि इंसान इस दुनिया में बतौर आजमाइश इनसे नबर्द आजमा हो। जी। जिंदगी नाम है जिद्दोजहद का, कशमकश का, जी, जी, बाहमी कशमकश। इसी कशमकश में इंसान ने आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा जिस चीज का इंसान को सामना करना पड़ेगा वो हसद है।
یہ ضروری نہیں ہے حاسد آپ کا کوئی اور ہو، اگلے محلے والا ہو، سامنے کی گلی والا ہو، نہیں، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہنوں میں بڑا حسد ہوتا ہے ایک دوسرے سے، بھائیوں میں حسد ہوتا ہے، اولاد میں حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بچوں کو والدین سے حسد ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور والدین کو اپنے 4-5 بچوں میں سے کسی بچے سے بہت زیادہ حسد ہو جاتا ہے کہ نہیں ساس اور بہو میں ہوتا ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ انسان کے اندر ایک فطرتاً جب تخلیق کیا گیا انسان کو، اس وقت اللہ نے ودیت کر دیا. اس کشمکش، اس جد و جہد میں رہ کر انسان نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اس حسد کے بجائے جو پہلے آپ نے جملہ دیا تھا رشک کا، اس رشک کو اپنانا ہے، رشک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بے شک ماشاءاللہ. اور اللہ رب العزت ہم سب کو حسد کی آگ سے ناظرین کرام محفوظ رکھے. ہمارے ساتھ ہماری نور سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں ننھے مبلغ محمد شایان شیخ بھی موجود ہیں. شایان، آج کس طرح کی تیاری کر کے آئے ہیں اور ہمارے لیے آج آپ کیا بیان دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو گفتگو چل رہی ہے وہ حسد کے اوپر چل رہی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو بہت نادر نکات آپ نے پیش کیے. اور حسد، میں یہ کہوں گا اس کو پر ایک جملہ کہ جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ ایک ایسا بد نصیب ہے جو دنیا میں تو جلتا ہی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا ہے. تو حاسد تو ایسا شخص ہے کیونکہ وہ دراصل اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات میں ذرا کنسیڈر کریں، غور کریں، تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو اسلام عطا فرمایا اور اس کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو جہاں اسلام کی تعلیمات میں دنیا سنوارنے کا حکم ہے، وہاں جہاں آخرت سنوارنے کا حکم ہے، وہاں ساتھ ساتھ دنیا کو سدھارنے کا بھی حکم ہے. اور پھر اسلام ایسی تعلیمات ہمیں پیش کرتا ہے کہ جس سے ایک معاشرہ بہتر بنتا ہے. اور ایسے اصول وضع کیے ہیں اسلام کی تعلیمات نے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو نہ صرف ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اصلاح کا ایک مقام وہ پیش کر سکتے ہیں جس سے ایک معاشرہ پرامن معاشرہ تیار ہوتا ہے. تو آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں ایک ایسے مرض کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی پھیلتا ہوا ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے، اور وہ مرض ہے عیب جوئی. کیونکہ یہ عیب جو ہے یہ بھی انسان کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اللہ اصل میں ایسا ہے کہ ہماری فطرتوں میں یہ شامل ہو گیا ہے، ہم اپنا احتساب تو نہیں کرتے مگر ہماری طبیعتوں کے اندر یہ شامل ہو گیا کہ دوسرے کی عیب جوئی لازمی ہے. ایسا ہی ہے. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کے اندر عیب تلاش نہ کرو. اور جب اگر دیکھا جائے آخر ہم عیب کیوں تلاش کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں پیش ہونا ہے. اگر ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ستار ہو کر اس کے عیبوں کو چھپا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس بندے کے عیب کو تلاش کریں اور پھر لوگوں کے اندر بیان کریں. اور پھر عیب جوئی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، اچھا ادھر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ادھر عیب تلاش کرنے کی بات ہوئی ہے، ادھر بیان کرنے کی بات ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عیب تلاش کرتا ہے کسی مسلمان کے اندر تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب جس کے عیب رب تعالیٰ بیان کرنا شروع کر دے یعنی ظاہر کھولنا شروع کر دے تو وہ 4 دیواری کے اندر اپنے آپ کو مقید یعنی قید کیوں نہ کر لے پھر بھی ذلیل و رسوا ہوتا رہے. یعنی ناظرین یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو بدنام کرنا چاہے گا تو قدرت پھر اسے بدنام کرے گی. اچھا اس کو پھر اگر ایک پازیٹیو پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جو عیب جوئی کرتا ہے اس کے لیے تو یہ تمام چیزیں، لیکن جو عیب پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی اسٹینڈرڈ اللہ رب العزت کے محبوب نے کس طرح بیان فرمایا. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو عیب پوشی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص نے کسی بندے کا عیب دیکھا، پوشیدہ عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو وہ اس طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی ہوئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی. یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور اس کا اسٹینڈرڈ اس طرح بڑا ہو جائے گا. اور پھر کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام برائیاں جو معاشرے میں بڑھ رہی ہیں اس سے ہم خود ہی شروع کریں. جب ہم یہ اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کیونکہ فرد واحد سے معاشرہ تخلیق ہوتا ہے. جب ہم سب یہ اپنے اندر یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے تو پھر ایک ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا. اور اب اس سے بچا کیسا جائے؟ آخر میں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں
اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اپنے اندر عیب تلاش کرنے لگ جائیں گے نا تو دوسروں کے عیب سے خود بخود بے نیاز ہو جائیں گے. اور تیسری چیز جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھیں تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی میری عیب جوئی کرے گا, میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرے گا, تو مجھ پر کیا گزرے گی, کہ میں کیا فیل کروں گا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہم دوسرے کو حقیر نہیں سمجھیں گے اور عیب تلاش نہیں کریں گے. اور آخر میں ایک حکایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ہم سب نے یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں. ہم لوگ اکاؤنٹیبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ ایک بچہ تھا, ایک دن رونے لگا رات کے وقت. تو جب اس کے والد نے دیکھا وہ رو رہا ہے تو والد گھبرا کر اٹھا, کہا کہ بیٹا تم رو رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیچر سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل اسے اپنا ہوم ورک چیک کروا دوں گا, لیکن وعدہ تو کر لیا لیکن میں نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا, تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل مجھے اس کو سامنے پیش ہونا ہے, میں اپنے ٹیچر کو کس طرح فیس کروں گا. جب یہ بات سنی نا تو اس کا والد رونے لگ گیا. جب والد روئے تو گھر میں ایک شور ہوا, تو اس کی والدہ تشریف لائیں. والدہ نے کہا کہ بھئی اس بچے کا ریزن تو سمجھ جاتے, بیکاز ہی ہیز ٹو آنسر ٹو ہز ٹیچر. اس کی ٹیچر کو اسے آنسر دینا ہے, اس وجہ سے رو رہا ہے, لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے جملے نے میرے دل کے اندر جو دروازے بند تھے اس کو کھول دیا. وہ اس طرح کہ اس نے کہا کہ اس کو آنسر دینا ہے اس کی ٹیچر کو, کیونکہ اس نے اپنے ٹیچر سے وعدہ کیا تھا, میں نے بھی تو اپنے رب تعالیٰ سے کئی وعدے کیے جس کو میں نبھا ہی نہیں رہا. تو جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا, بیدار اور جذبہ یہ بیدار ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دیں, تو ہمارے اندر یہ خود تمام چیزیں برائیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام برائیاں اور عیب جیسی دیگر کبھی عادات کو سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کروں گا, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوش خلق ستار خطا کا تھا. ماشاءاللہ شایان بہت اچھے انداز میں آپ نے ایک جی ماشاءاللہ اللہ پاک شایان کو اور ہمت, طاقت اور علم عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ننے سے مبلغ ہمارے شایان جو ہیں وہ ترقی کی منازل پر ہیں. اور یہاں انہوں نے جو بات کی کہ ہم دوسروں کی عیب کو تلاش کرتے ہیں, ہم دوسروں کی اصلاح بہت کرتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں. ہم بعض دفعہ کسی کی اردو سدھارنے نکل جاتے ہیں, اپنی اردو خراب کر دیتے ہیں. ہم بعض دفعہ کسی کو راستہ دکھانا شروع کرتے ہیں, اپنا راستہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اس پوری یعنی ان کی گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ بیسکلی یہ میں سمجھا ہوں ابھی تک. بہتر تو یہ اور سمجھائیں گے کہ ہمیں جو ہے ماشاءاللہ سے ہر ایک کی اصلاح نہیں کرنی, اپنی اصلاح کرنی. جی بے شک فیصل علی بلوچ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں شایان کی گفتگو کا احاطہ فرمایا. اور فرید احمد صاحب منقبت سننے کی آرزو لیے آپ کی طرف آئیں. پیش کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم اعظم نظر کرم خدا را, اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا
وہی آ گئے مدد کو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سبحان اللہ بہت خوب. اور اثر اس کے ساتھ ہی ہم ہبہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کوئی کلام سنتے ہیں. جی لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لالڑ سندھڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر حسنی لال کلندر علی دم دم دے کلندر او مستو مست کلندر سخی رجبال کلندر علی دم دم دے کلندر دمادم مست کلندر او لال میری بت رکھیوں بلا جھولے لالڑ سندھڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر حسینی لال کلندر علی دم دم دے کلندر ہو لال میری ہو لال میری چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ ہے چار چراغ تیرے چار چراغ تیرے بلڑ بلڑ بل بلڑ بلڑ بل بلڑ بلڑ بل بلڑ 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 بل 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 ہو چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ بجوا میں بالڑ ایو بلا جھول لال بجوا بالڑ علی ہو پجوا بالڑ ایو بلا جھولے لال سندھڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر حسینی لال کلندر علی دم دم دے کلندر او لال میری او لال میری میں دکھیاری مرد جان ہے میں دکھیاری مرد مرد مر مرد مرد مر مرد مرد مر مرد مرد مر مرد 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 مر 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 ہو میں دکھیاری مرد جان کوئی نہیں میرا تیرے سوا جھولے لال کوئی نہیں علی ہو کوئی نہیں میرا تیرے سوا جھولے لال سندھڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہبہ نے ایک ماحول بنا دیا ناظرین کرام، اور بلا شبہ ہم اس کیفیت میں بالکل ڈوب گئے تھے. اور یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک. نور سحر ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین کرام جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہوں گے اپنی نور سحر ٹرانسمیشن کا وہ سیگمنٹ کہ جس نے ماشاءاللہ ایک ریکارڈ مقبولیت حاصل کی ہے. فیصل علی بلوچ صاحب اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کے درمیان ہونے والی علمی گفتگو سے آپ خوب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہمیں آپ کی جانب سے ایک بہت ہی اچھا فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، پر میں نے کہا کہ واپسی پر جو سیگمنٹ آپ دیکھیں گے وہ ہے علم و آگہی.